دنیا میں کلمہ حق کہا تشریف لاتے ہیں امیر محترم حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ بلند آواز کے ساتھ رب کی توحید کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، امیر محترم علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب۔ تیرا امیر میرا امیر، تیرا امیر میرا امیر، اہل حدیث کا صرف ایک امیر، تیرا امیر میرا امیر، علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ معزز اور محترم علماء کرام، دوستو، عزیزو، بزرگوں، سامعین محترم، خواتین و حضرات، حافظ کفایت اللہ صاحب نے بڑی میری جگہ تقریر تو انہوں نے کر دی ہے، اور جو نسبتیں جوڑی ہیں میں ان کے قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ میری دعا صرف یہ ہے، آپ بھی یہی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور مخلص بندوں میں مجھے شامل کرے۔ بٹر کی ہماری یہ جماعت جغرافیائی طور پہ بھی ہمارے بڑی قریب ہے اور دلی طور پہ بھی بڑی قریب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے پاس آنے جانے کا وقت کم ملتا ہے، لیکن سامنے کی بات نہیں، میں دلی قدر کرتا ہوں حافظ اسلم اسد صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور اسی طرح جہاں جہاں دیہات میں، قصبات میں، شہروں میں اس طرح کے سرگرم مخلص مسلک کی اشاعت کے بھوکے مسلک کی اشاعت کرنے کے بھوکے ہمارے جو ساتھی ہیں، وہ یقیناً قابل قدر ہیں، اور ان کے لیے میری دن رات کی دعائیں ہیں انشاءاللہ۔ حضرات، ہمارے مسلک کی بنیاد، ہمارے ہر جلسے، ہر کانفرنس کی بنیاد کیا ہے؟ ہماری کانفرنسوں کا نام کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث کانفرنس یا قرآن و سنت کانفرنس، یا پھر سیرت پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ تو ہمارے مسلک کی پہچان اور بنیاد صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے۔ کیا ہیں؟ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث۔ اور یہی وہ دو بنیادیں ہیں جن پر ہمارے دین اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ ہم پر اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، اور اس پر جتنا شکر ہم ادا کریں اتنا کم ہے، کہ اس نے ہمیں اپنے آخری اور پسندیدہ دین اسلام کی اصل اور صحیح پہچان عطا فرمائی۔ بڑا کرم ہے اس کا ہم پر۔ اصل اسلام کیا ہے؟ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیش کیا، صحابہ کو سکھایا، اور ان کے ذریعے قیامت تک کے لوگوں تک پہنچایا۔
اور اس کی پہچان آپ نے یہی بتائی. ساری زندگی انہی دو چیزوں کی اشاعت کرتے رہے، اور اپنے آخری حج کے پیغام میں بھی آپ نے فرما دیا کہ یہی دو چیزیں میرا ورثہ ہیں، میری وراثت ہیں. یہی دو چیزیں کتاب و سنت، کتاب اللہ و سنتی، یہی دو چیزیں میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہیں پکڑو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتنی بڑی بات ہے. گمراہی سے بچنے کا ایک ہی راستہ اور ایک ہی طریقہ ہے قرآن و سنت سے جڑ جانا، قرآن و سنت پر عمل کرنا. میرے دوستوں اور عزیزوں، میں اسے اس لیے نعمت اسلام کو اور نعمت مسلک اہل حدیث کو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اس کو اس لیے سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہوں کہ آخرت کی جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، انعامات ہیں، جنت کے، اس کی خوشنودیوں کے، وہ حاصل کرنے کا دار و مدار وہ بھی انہی دو پر ہے، قرآن پر اور حدیث پر. ان پر چلو گے اللہ کے انعامات یقیناً وہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انہی دو میں سے، اتنا وقت تو نہیں دونوں کے بارے میں بات کی جائے، میرا جی چاہتا ہے کہ ان میں سے جو اصل اور پہلی بنیاد ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام، اس کے بارے میں چند باتیں میں آج کی اس مجلس میں کروں. جو آیت کریمہ، بلکہ دو آیات جو میں نے پڑھی ہیں، یہ قرآن کریم کے 21ویں پارے کے شروع سے ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمنوں نے، کافروں نے، مخالفوں نے اعتراض کیا. کئی اعتراض کرتے تھے، ان میں سے ایک اعتراض یہ کیا کہ لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اس نبی پر، اگر یہ نبی ہے، نبی تو وہ تھے لیکن وہ مانتے نہیں تھے، اگر یہ نبی ہے تو اس پر معجزے جو ہم دیکھ سکیں اپنی آنکھوں سے، وہ اس پر کیوں نہیں اتارے گئے، اس کو کیوں نہیں ملے؟ حالانکہ معجزے تو آپ کو ملے تھے، اور وقتاً فوقتاً ایک سے ایک بڑھ کر معجزہ آپ نے دکھایا بھی، لیکن وہ جو ان کے پاس جو قصے تھے یا واقعات تھے انبیاء کے، کچھ نہ کچھ ان تک پہنچے ہوئے، یا جن کا ذکر قرآن میں بھی وہ سنتے تھے، ان کے مطابق کہتے تھے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور اس طرح پیغمبروں کو، صالح علیہ السلام، ان کو نظر آنے والے حسی معجزے دیے گئے، حیران کن واقعات ان کے ہاتھ پر ہوئے، اسی طرح اس نبی کے پاس بھی معجزے ہونے چاہیے. یہ ان کا اعتراض تھا. اس کا جواب ایک تو یہ دیا کہ انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. معجزے یعنی وہ چیز جو دیکھنے والے کو یا اعتراض کرنے والے کو عاجز کر دے، خاموش کر دے، اس کو ساکت کر دے، اس کے اعتراض کو ختم کر دے، وہ میرے پاس، میرے قبضے میں نہیں ہے، نہ کسی اور نبی کے قبضے میں ہوتے تھے، وہ سب اللہ کے پاس ہے. اور میں نبی ہوں، ڈرانے والا ہوں، اس کے آنے والے عذاب سے تم کو ڈرانے والا ہوں. ایک جواب یہ دیا، اور اصل جواب اگلی آیت میں ہے کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم. کیا یہ بات ان کے لیے کافی نہیں کہ ہم نے آپ کو ایک کتاب ایسی دے دی ہے جو 1000 معجزوں سے زیادہ معجزہ ہے. کتاب ایک ایسی دے دی ہے جو سراسر اور سراپا معجزہ ہے. کس طرح معجزہ ہے؟ کئی لحاظ سے معجزہ ہے. معجزہ ہے اسی لیے اس کتاب نے اپنے بارے میں چیلنج دیا کہ نہ ماننے والوں، اگر تم اسے اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے تو اس جیسی کتاب تم بھی بنا لو. وہ نہیں بنا سکے تو نرمی کر دی
کہ فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات، چلو 10 صورتیں بنا لو. وہ بھی نہیں ہوا. کوشش کی انہوں نے، اپنے ادیبوں کو، خطیبوں کو، شاعروں کو جمع کیا، انعام کے لالچ دیے. انہوں نے لکھا بھی، لیکن لکھتے تھے خود ہی پھاڑ دیتے تھے کہ نہیں، مقابلہ نہیں ہوا، ہو نہیں سکا مقابلہ. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید نرمی کی. 10 صورتیں بھی نہیں بنا سکتے، فاتو بسورۃ مثلہ، ایک ہی صورت بنا لو. تفسیر قرطبی میں لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک سورت آئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم میں، دیکھنے میں، پڑھنے میں چھوٹی سی، ویسے تو عظیم ہے، بہت بڑی ہے عظمت کے لحاظ سے، لیکن ویسے دیکھنے میں چھوٹی ہے. کیا سورت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ایک صحابی نے لکھا ہے، تفسیر والوں نے، کہ ایک صحابی نے یہ سورت لکھ کر کعبے کے ساتھ لٹکا دی. یہ ایک چیلنج تھا، اور عرب کے ایک پرانے رواج کے مطابق تھا کہ جس شاعر کا قصیدہ یا نظم، شاعری جس کی لوگوں کو بڑی پسند آتی تھی، وہ لکھ کر کعبے کے ساتھ لٹکاتے تھے کہ اس جیسا کوئی بنا کے لائے. جب تک اس کے مقابلے کی چیز جس کو سب کہیں کہ بھائی یہ اسی طرح کا ہے جس طرح کا پہلے تھا یا اس سے بہتر ہے، جب تک وہ کوئی لکھ کے نہیں لاتا تھا وہ لٹکا رہتا تھا. اور جب کوئی لکھ کے لاتا تھا لوگ پسند کرتے تھے، وہ چیز پاپولر ہو جاتی تھی، وہ نظم پہلی کو اتارتے تھے، اس کو لٹکا دیتے تھے. اسی لیے عربی ادب میں 7 معلقات، 10 معلقات مشہور ہیں. 7 یا 10 لٹکی ہوئی نظمیں. لٹکی ہوئی کہاں؟ کعبے کے ساتھ لٹکی ہوئی. اس رواج کے مطابق اس نے لکھا کہ اس کا مقابلہ کرو. بڑا سر پٹخا، بڑی کوشش کی عرب کے ادیبوں نے، شاعروں نے، اور پھر لکھا ہے کہ اس کے آخر میں ایک شخص لکھ گیا، اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس کے نیچے اس نے لکھا کہ اس کا مقابلہ کیسے کریں، ما ھذا قول البشر، یہ بشر کا کلام ہی نہیں، اس کا مقابلہ کیسے کریں. تو میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ ہے وہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری، مفت، ہمارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں ہم کو عطا فرما دیا ہے. اور صرف یہ نہیں، یہ اس لیے بھی معجزہ ہے کہ یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جو اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جس میں کوئی حرف، کوئی لفظ بدلا نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، ہم تو مسلمان ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں. مخالف، معترض، بڑی تحقیق، بڑی تنقید، بڑے تبصرے کرنے کے بعد بالآخر اسی نتیجے پر پہنچے. ولیم میور ایک مستشرق ہے. مستشرق یا اورینٹلسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو مغرب میں، یعنی امریکہ، یورپ، برطانیہ وغیرہ ملکوں میں رہ کر عربی کا، اسلامیات کا گہرا، معمولی نہیں، گہرا علم حاصل کرتے ہیں. لیکن کیوں کرتے ہیں؟ اسلام پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے. تو ان میں ایک ولیم میور گزرا ہے جو ہندوستان میں بھی رہا، اعلیٰ افسر تھا، ICS افسر تھا یو پی میں، جو ایک صوبہ ہے ہندوستان کا. اس کا نام اب بدل گیا ہے، پرانا نام اس کا یو پی ہے. اس نے کتاب لکھی ہے، ہماری لائبریری میں موجود ہے، سیرت پر، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. اور جہاں بنیادی طور پہ پادری تھا، بنیادی طور پہ مستشرق تھا، کٹر عیسائی تھا، اسلام کا، عربی کا علم صرف اس نے اعتراضات کے لیے حاصل کیا. اور جہاں اسے موقع ملتا ہے کوئی نہ کوئی اعتراض کرتا بھی ہے، چھوٹا موٹا، غلط کرتا ہے لیکن کرتا ہے. قرآن کریم کی باری آئی، تھوڑا بہت انصاف آخر اس کی طبیعت میں تھا، پڑھا لکھا تھا. اس نے ایک جملہ لکھا جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں.
1860 کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اس لیے اس نے کہا کہ دس از دی اونلی ٹیکسٹ which has retained its purity for 13 centuries. یہ واحد کتاب ہے، دنیا کی واحد کتاب، وہ کہتا ہے عیسائی واحد کتاب ہے جو 13، اب تو 14 سے بھی زیادہ گزر گئی، لیکن اس وقت 13 صدیاں گزری تھی، جو 13 صدیاں 1300 سال گزرنے کے باوجود اسی طرح خالص ہے، پیور خالص ہے اور پاک اور صاف ہے، کسی بھی تبدیلی سے، جس طرح پہلے روز تھی، جس طرح پہلے دن تھی، یہ اس نے لکھا۔ پھر ایک اور معجزے کا اس کا پہلو یہ ہے کہ اس کتاب میں، اس کلام میں، اپنے اس کلام میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ کشش رکھی ہے، تاثیر رکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ایک اور بات کروں، ایک اور پہلو معجزے کا یہ ہے کہ دنیا کی پوری تاریخ میں، انسانوں کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی، اتنی ضخامت کی، اتنی موٹی اور کوئی کتاب ایسی نہیں جس کو ہر زمانے میں سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگوں نے یاد کیا ہو اور سینے میں اتارا ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان، بوڑھے، ہر عمر کے لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ یاد رہتی ہے اللہ کی توفیق سے، اگر اسے پڑھتے رہیں تو یاد رہتی ہے۔ کوئی اور کتاب ایسی نہیں اتنی بڑی جس کو اتنے زیادہ لوگوں نے ہر زمانے میں یاد کیا ہو، اور یہ صرف اللہ کی توفیق ہے، اس کتاب کی کشش اور تاثیر ہے جس کی وجہ سے یہ یاد رہتی ہے۔ اچھا، کشش اور تاثیر کی بات، شروع سے اس کے دشمن، اس کے مخالف، انہوں نے بھی ہر زمانے میں شروع سے لے کر اب تک محسوس کیا ہے کہ واقعی اس میں تاثیر بڑی ہے، کشش بڑی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کو سننے سے اپنی عورتوں کو، بچوں کو، دوسرے لوگوں کو روکتے کیوں تھے؟ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، روکتے تھے کہ نہ سنو، اس کو سنو گے تو نعوذ باللہ ان کے خیال کے مطابق گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی پرانا اپنا دین جو ہے بت پرستی کا وہ چھوڑ دو گے، اس لیے سنو ہی نہ اس کو۔ وہ طفیل دوس قبیلے کا اس کا قصہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ کاروبار کے لیے مکے آیا کرتا تھا، اس کو اس کے دوستوں نے کہا کہ محمد کی گلی میں نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر مجھے گزرنا پڑتا تھا تو کان بند کر لیتا تھا، لیکن ایک دن ہدایت کا دروازہ اللہ نے کھولنا تھا، تو ایک دن میں نے سوچا کہ میں تاجر آدمی ہوں، سیانہ ہوں، عقل مند ہوں، سنوں تو صحیح بات کیا ہے۔ سنا، اس کی بے پناہ تاثیر اور کشش نے مجھے کھینچ لیا، اور پھر میں نے اور سنا اور سنا، اور پھر میں نے مجبور ہو گیا میں اسلام قبول کرنے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ ہمارے بچے بھی جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ گھر سے نکلے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، تلوار لے کر نکلے۔ راستے میں کسی نے کہا کہ پہلے اپنے بہن کی بہنوئی کی خبر لو، وہ بھی بے دین ہو گئے، یعنی مسلمان ہو گئے۔ سنا، اندر پڑھ رہے تھے وہ قرآن، دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے قرآن کو ایک طرف رکھ دیا، حضرت عمر داخل ہوئے، کیا پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، انہوں نے بتانے میں کچھ گریز کیا، ڈر کے مارے، انہوں نے بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا۔ ان کی استقامت کا بھی ان پر یقیناً اثر ہوا ہوگا، لیکن اصل اثر کس چیز کا ہوا؟ ہار کے، تھک کے مارنے کے بعد کہنے لگے اچھا بتاؤ تو صحیح کہ کر کے پڑھ کیا رہے تھے؟ تو انہوں نے بھی دیکھا کہ اب موڈ کچھ بدلا ہوا ہے اور اللہ کی رحمت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیات جو ہیں انہوں نے انقلاب کا کام کیا، انقلاب لے آئیں دل میں، اور اسی کشش اور تاثیر نے ان کو اسیر کیا
اور وہی تلوار نیام میں ڈالے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور مسلمان اور اسلام کے سپاہی بنے، سالار بنے۔ یہ قرآن کی وجہ سے ہوا، قرآن کی تاثیر کی وجہ سے ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے اصل ہجرت کا سفر تو حضرت ابوبکر نے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ کافروں نے جب زیادہ ستانا شروع کیا مسلمانوں کو تو حضرت ابوبکر تک بھی بات پہنچی، تو انہوں نے رخت سفر باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اور شہر چھوڑ کے جانے لگے۔ رستے میں ان کو ایک سردار ملا جس کا نام ابن دغنا تھا۔ اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ شہر چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے سردار باقی دوست جو ہیں اور مجھے رہنے نہیں دیتے اور تنگ کرتے ہیں۔ وہ کافر تھا لیکن اس نے کہا کہ ابوبکر تم بڑے اچھے آدمی ہو اور تمہارے جیسے لوگوں سے اس شہر میں برکت ہے، تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ، میں ذمہ لیتا ہوں اپنے دوستوں کا، وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ آیا، اس نے بات کی، ان کا شرط یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اور ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، یعنی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اس لیے کسی کو قرآن اونچی آواز میں نہ پڑھے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں میں نے ماننا ہے، یہ نہیں مجھے قبول۔ بالآخر کوئی ابن دغنا نے ان پر زور دیا، وہ رک گئے، ہجرت نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے اعتراف کر لیا کہ یہ اتنا مؤثر کلام ہے، اتنا پرکشش کلام ہے کہ پڑھا جائے تو دشمن بھی اس کی طرف کھنچتا چلا آتا ہے۔ اس طرح کے بڑے واقعات ہیں، اور میں نے کہا ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا۔ فرانس میں کچھ عرصہ پہلے ایک مشہور ڈاکٹر تھا، سرجن تھا، مورس بکائی اس کا نام تھا۔ اس نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ عیسائی تھا اور عیسائی ہونے کی حالت میں اس نے کتاب لکھی۔ اس کا فرانسیسی زبان مجھے بہت کم آتی ہے، تھوڑی سی کالج میں پڑھی تھی، لیکن اس کا ترجمہ، انگریزی ترجمہ مجھے ملا، کئی سال پہلے کی بات ہے، 14 سال پہلے تقریباً 14-15 سال۔ تو وہ میں نے دیکھا اور میں خوش بھی ہوا، حیران بھی بڑا ہوا۔ خوش اس بات پہ ہوا کہ اس میں بہت سی مثالیں دے کر، قرآن کی بہت سی آیتوں کی مثالیں دی ہیں اور بائبل کی بھی دی ہیں۔ اس نے کہا کہ آج کے دور کے جو سائنسی اکتشافات ہیں یا سائنسی علم ہے، اس کی روشنی میں بائبل میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، لیکن قرآن میں کوئی غلطی مجھے نظر نہیں آئی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان قرآن زندہ باد، تیرا امیر میرا امیر۔ اچھا، یہ بات سن کے جیسے میں نے کہا میں خوش بھی ہوا، حیران اس بات پہ ہوا کہ اللہ کے اس بندے نے اتنی باتیں قرآن کے حق میں لکھی اور اتنی مثالیں دی، خود مسلمان نہیں ہوا، کیسی بات؟ حیرانی مجھے ہوئی۔ خیر میں آ گیا برطانیہ سے، آنے کے 2-3 مہینے کے اندر نوائے وقت اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر مجھے نظر آئی، ایک کونے میں لگی ہوئی۔ اس میں لکھا تھا کہ فرانس کے مشہور سرجن اور ڈاکٹر مورس بکائی نے اسلام قبول کر لیا۔ کتاب لکھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا مسلمان۔ اس کے بعد مجھے موقع ملا، اس کا ایک انٹرویو میں نے پڑھا کہ میں مسلمان کیسے ہوا، بیک گراؤنڈ، پس منظر۔ کہتا ہے کہ عرب کے شہزادے بڑے بڑے وہ میرے پاس آتے تھے، بڑا مشہور ڈاکٹر تھا، تو چیک اپ کرانے کے لیے، معائنہ کرانے کے لیے، علاج کے لیے۔ تو شاہ فیصل مرحوم بھی آتے تھے۔ وہ آئے تو تھوڑی بے تکلفی ہو گئی ان سے، تو میں نے کہا جی یہ قرآن آپ نے سر پہ اٹھایا ہوا ہے، بہت اس کا جھنڈا آپ بلند کرتے ہیں، میں پڑھتا ہوں تو ایک بات شروع ہوتی ہے، پھر اور بات شروع ہو جاتی ہے، اور بات شروع ہو جاتی ہے، تو عجیب سا لگتا ہے۔ تو انہوں نے بڑے تحمل سے، صبر سے میری بات سنی۔ کہنے لگے تم نے عربی میں پڑھا ہے یا اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اس کا میں تو عربی نہیں جانتا، میں ترجمہ جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو، تو پڑھے لکھے آدمی ہو، ایک ٹیوٹر رکھو، استاد رکھو۔ عربی لوگ کہتے ہیں مشکل زبان ہے، لیکن قرآن کی عربی مشکل نہیں ہے۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آسان عربی ہے، آسان عربی ہے، تم یہ سیکھو، قرآن کو عربی میں پڑھو، اگلے سال میں زندہ رہا تو پھر آؤں گا تمہارے پاس، ہر سال میں آتا ہوں، پھر آؤں گا، پھر بات کریں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتے اگلے سال آئے، انہوں نے بات اپنی یاد رکھی ہوئی تھی، آنے کے بعد ملنے ملانے کے بعد انہوں نے کہا ہاں بھائی عربی سیکھی؟ انہوں نے کہا جی سیکھی۔ قرآن پڑھا عربی میں؟ انہوں نے کہا جی پڑھا۔ اس نے کہا اب کرو، کوئی اعتراض ہے؟ تو اس نے کہا جی عربی میں پڑھا ہے، سارے اعتراض خود ہی جاتے رہیں۔ اس کی تاثیر ہی اتنی ہے، کشش ہی اتنی ہے کہ سارے اعتراض بھول گئے مجھے۔ اسی طرح ایک گویہ تھا برطانیہ میں، اس کا نام تھا کیٹ سٹیونز، وہ بھی مسلمان ہوا، اب زندہ ہے ابھی، مورس بکائی فوت ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ اور یہ جو ہے نا کیٹ سٹیونز، یہ زندہ ہے مگر اس کا نام اب ہے یوسف اسلام۔ گویہ تھا، پاپ سنگر، جس طرح یہ ہمارا بیچارہ اللہ اس کی مغفرت کرے جنید جمشید، جس طرح یہ گویہ تھا اور ناچ ناچ کے گاتا تھا، اسی طرح وہ بھی پاپ سنگر تھا، ناچ ناچ کے یا ٹپ ٹپ کے جڑے گاؤندے نے، پتہ نہیں کی مزہ آਉਂدا انہوں نے، دیکھن والے نوں بھی تے کرن والے نوں، ٹپ دے نے بہت گاؤندے نے تھوڑا۔ تو وہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، تو اب اس کا نام ہے یوسف اسلام۔ اس کا بھی ایک انٹرویو میں نے پڑھا کہ بھائی کیسے مسلمان ہو۔ اسے پوچھنے والے نے پوچھا کہ بھائی کسی مولوی نے تبلیغ کی، کسی نے تجھے کوئی کتاب دی کچھ؟ اس نے کہا جی ایک ہی کتاب میں نے پڑھی ہے اسلام کی، اس کا نام ہے قرآن، اور میں پڑھ کے مسلمان ہوا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تم نے اپنا نام یوسف اسلام کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کہا یوسف تو اس لیے رکھا ہے کہ قرآن کریم کی ساری صورتوں نے میرے دل کو کھینچا ہے، کشش ہے ان میں، ان کی تاثیر سے میں متاثر ہوا ہوں، لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جس سورت سے متاثر ہوا ہوں وہ سورہ یوسف ہے، اس لیے میں نے اپنا نام رکھا ہے یوسف۔ اور ایک ان میں ہوتا ہے فیملی نیم یا سر نیم اس کو کہتے ہیں، یعنی خاندانی نام جو چلا آتا ہے دادا پر دادا سے، وہ نام بدلتا نہیں ہے، بچے کا نام نیا رکھ لیتے ہیں، وہ دوسرا نام وہی رہتا ہے۔ تو کہتا ہے میرا دوسرا نام سٹیون تھا، میرے خاندانی نام جو ہے نا سٹیون تھا، لیکن جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرا خاندان اسلام ہے اور مسلمان ہے، اس لیے میرا نام اب یوسف اسلام ہے، یوسف سٹیون نہیں ہے۔ مجھے بات یاد آئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، ایران سے، کہاں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اٹھایا اور کہاں آ کے ہدایت عطا فرمائی، اور کیا مقام اور کیا درجہ ان کو ملا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والا سب سے سچا انسان ابو ذر ہے، اصدق لہجۃ، سچا ہے ہر بات میں، اس کی جو ہے وہ سچ ہے اور جھوٹ سے بچتا ہے۔ تو یہ سلمان فارسی کو کسی نے پوچھا کہ ہر آدمی اپنے خاندان کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو آپ وہاں سے ہیں، پردیس سے ہیں، فارس سے ہیں، ایران سے ہیں، آپ کا خاندان کیا تھا اور اس کی کوئی پہچان کرائیں؟ ان کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ وہ اس زمانے کی بات دیکھیں اور یہ یوسف اسلام کی بات دیکھیں کہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں، مسلمان ہوں، اور میرا کوئی نام نہیں ہے، یوسف میرا نام ہے اور اسلام کا میں بیٹا ہوں۔ تو یہ ساری کشش ہے قرآن کریم کی، اللہ کے اس کلام کی، اور واقعات بہت ہیں، لیکن میں اسی پر اکتفا کروں گا اور درخواست یہ کروں گا کہ اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں، جتنا زیادہ گہرا تعلق اس کے ساتھ جوڑیں گے اتنا اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور تعلق جوڑنے کا مطلب ہمارے گھروں میں آج سے 50-60 سال پہلے یا کم و بیش پہلا کام فجر کی نماز کے بعد تلاوت قرآن ہوتا تھا۔ اب پہلا کام کیا ہے؟ اخبار کا مطالعہ، اخبار، اور قرآن کوئی پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا۔ روزانہ کا معمول ہونا چاہیے، خاص طور پہ اہل حدیث کا روزانہ کا معمول
تھوڑا پڑھیں، زیادہ بے شک نہ صحیح، میں نہیں کہتا پارا پڑھیں آدھا پڑھیں، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ اس کا 2 رکوع 3 رکوع کچھ نہ کچھ حصہ اس کا پڑھیں، اور اس کا ترجمہ بھی جاننے کی کوشش کریں۔ ترجمے والے اچھے قرآن مجید، اچھے ترجمے والے قرآن مجید مل جاتے ہیں، ترجمہ بھی اس کا، چلو 2 رکوع پڑھے ہیں، آدھے رکوع کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، تھوڑا 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 کر کے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کیا ہمارے نام، اس کو پڑھیں، اس کا پڑھنا بھی بابرکت ہے، اور اصل کام ہے اس کا سمجھنا اور سمجھ کے اس پر عمل کرنا۔ اہل حدیث اور صحیح مسلمان بننا ہے تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کرو۔ یہ کتاب انشاءاللہ میری اور آپ کی نجات کی ضامن بنے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، کہ یہ شفیع ہوگا، قرآن جو ہے وہ شفیع ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو زبان عطا فرمائے گا، اور یہ سفارش کرے گا کہ یہ میرا پڑھنے والا ہے، یہ میرا سمجھنے والا ہے، یہ مجھ پر عمل کرنے والا ہے، اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرنے، اس سے محبت رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔